اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ یہ جو قبرستان دیکھ رہے ہیں یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر اسلام کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ زور سے بولیے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام نے آنے کے بعد بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے روکا ہے، تو اسلام بیٹیوں کو مارنے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا لوگ کہتے ہیں اسلام پر تہمت لگا دو، نہیں، اسلام کے آنے سے بیٹیاں بچی ہیں۔ تو یہاں پر جو قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس کا تھا پتہ ہے؟ یہ ابو جہل کا یہ قبرستان تھا۔ کس کا تھا؟ ابو جہل کا۔ غریب مسلمان جو انتقال کرتے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو سب سے پہلے اسلام میں جن کو شہید کیا گیا ان کو یہاں پر دفن کیا گیا تھا، ٹھیک؟ تو حضرت سمیہ کو یہاں پر دفن کیا گیا اور غریب مسلمانوں کو یہاں دفن کیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا ابو جہل نے کہا کہ اب مسلمانوں کو یہاں پر دفن کرنے میں نہیں دوں گا۔ تو اس وقت کون کام آتی پتہ ہے؟ پوری امت کی ماں، سیدوں کی دادی جان، نانی جان حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا آتی ہے اور یہ ساری زمین خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ امی جان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنی پوری جمع پونجی کو سرکار کے قدموں میں رکھا اور میرے آقا نے اسلام کے واسطے ان پیسوں کو خرچ فرمایا تھا۔ تو لہٰذا یہاں پر زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ ایک صحابہ رسول کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسلام لانے کے بعد میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں معاف ہو جائیں گے۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ کیا گناہ کیا بتاؤ؟ کہا کہ آقا میں بچیوں کو دفن کرتا تھا، ایک مرتبہ میرے یہاں پر جب میں سفر کے لیے روانہ ہو رہا تھا، میری اہلیہ کے شکم میں بچہ یا بچی تھی۔ بعد میں یہ ہوا کہ میں سفر سے کچھ مہینوں کے بعد واپس آیا تو پھر میں نے بیوی سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ بیٹی کیا ہوا تھا؟ مطلب بیٹا ہوا تھا یا تو بیٹی ہوئی تو انتقال کر گئے، سب بول کے چھوڑ دیے۔ حالانکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو پڑوس کے گھر میں رکھنے کے لیے دے دیا تھا، پڑوس کے گھر میں وہ رہتی تھی، بار بار یہاں پر آنا جانا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں باپ کی محبت بیٹی کے ساتھ اور بیٹی کی محبت باپ کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ قدرت نے وہ محبت ان کے دلوں میں ڈال دی ہے، تو لہٰذا جب وہ بچی بار بار آنا جانا کرنے لگی اور توتلی زبان میں بات کرنے لگی اور پھر ان کے گود میں کھیلنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی سے آئے کاش ہم اس بیٹی کو گود لے لیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ تب بیوی نے راز کھولتے ہوئے کہا کہ یہ بچی ہماری ہی ہے، آپ کہیں زندہ دفن کر دیں گے، سوچ کر کے میں نے جھوٹ کہا تھا۔ اس کے بعد میں پھر وہ جو عرب کے لوگوں کے اندر جو غیرت تھی، وہ غیرت کون سی تھی کہ بیٹی ہوگی پھر جوائی ہوگا، جوائی کے سامنے جھکنا پڑے گا، یہ تمام چیزوں کو سوچ کر وہ غیرت جاگ اٹھی۔ تو میں گیا جنگل میں لے گیا اور گڑھا کھودنے لگا اور اس کے بعد میں جیسے مجھے پسینہ آتا تو میری بیٹی آتی تھی، میرا پسینہ پوچھ کر بولتی کہ ابا جان گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ لہٰذا ایسا نہ کریں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، بعد میں آپ کھود سکتے ہیں، ایسا بچی کہنے لگی۔ اس کے بعد میں پھر بھی مجھے غیرت نے یہ موقع سے ہاتھ سے جانے نہ دیا، غیرت نے کہا کہ کسی بھی طرح سے دفن کیا جائے۔ تو پھر گڑھا کھودنے کے بعد میں نے بچی کو جیسے ہی گڑھے میں ڈالنا چاہا تو بیٹی پکار کر کہتی ہے ابا جان کیوں ایسا مجھے کر رہے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ ابا ابا کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دفنا کر کے میں جیسے ہی پیچھے ہوا تو میں جب پیچھے ہوا تو میں جاننے لگا تو مجھے پیچھے سے آواز آ رہی تھی، ابا ابا کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو لہٰذا اسلام نے بیٹیوں کو بچایا ہے، اور کیسے بچایا ہے؟ سب سے پہلے میرے آقا نے کہا کہ بیٹیوں کو زندہ نہ دفنائیں، لہٰذا ان کو، کیونکہ وہ تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہاری بیٹیاں ہوں گی، لہٰذا ان کو باقی رکھا جب ورنہ نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد میں پھر انہوں نے کہا، میرے آقا نے فرمایا کہ اگرچہ یہ کام بہت ہی برا تھا کہ آپ نے بیٹی کو دفنایا تھا، مگر چونکہ اسلام لانے کے بعد تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کے بھی گناہ معاف ہو گیا، آپ نے فرمایا۔ تو لہٰذا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اور ایک کمال کی بات غور سے سنیے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، تھوڑی تھوڑی جگہ اگر ہے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ بنا دیتے ہیں۔ اس جگہ کو کیوں خالی رکھا گیا؟ آپ جانتے ہیں بڑی بڑی بلڈوزر مشینیں یہاں پر لائی گئی اور جیسے یہاں پر کام کرنے کے لیے گئی تو بلڈوزریں پوری خراب ہو گئی، مشین خراب ہو گئی، تو ان کو جان بوجھ کر کے اس کو چھوڑنا پڑا، اس کو رکھنا پڑا۔ لہٰذا یہ بچیاں چونکہ اگرچہ بچے
بالغ نہیں ہوتے تو بالغ ہونے سے پہلے سارے جنتی ہوتے ہیں. یہ قیمتی جنتیوں کی جگہ ہے. دیکھ لیجئے جو بچے بچپن میں انتقال کرتے ہیں ان کے ماں باپ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ بن جاتے ہیں, اور ایک چاندی کا بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے, اس کے اندر جھولے ہوتے ہیں, وہ بچی وہاں پر جا کر کے وہاں پر جھولتی وہ رہتی ہیں. یہ وہ جگہ ہے, دیکھ لیجیے, جس کو بچیوں کا قبرستان کہا جاتا ہے. آپ یہ کریں, ہم لوگ دعا کریں گے. اللہم ربنا تقبل دعانا بحرمت سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, مولا کریم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب العالمین ہم سب نے یہاں پر جو بھی پڑھا ہے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور ان تمام کے ثواب تمام مرحومات کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. جملہ مرحومین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. مولا کریم تمام مرحومین کے صدقے ہم تمام کی بخشش و مغفرت فرما. جملہ مرحومین کے صدقے مولا تمام کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلوں کو آسان فرما. ایمان کی سلامتی ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ نصیب فرما. ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. مولا کریم رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ بار بار مکہ مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرما. میرے مولا کریم ہم سب کے گھروں سے نکلتے وقت, محلوں سے نکلتے وقت جس کسی نے ہم سب سے دعا کے لیے کہا ہے, مولا تمام کی دلی تمناؤں کو پورا فرما. تمام کو جائز مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کا بول بالا عطا فرما. مسلمانوں کے جان مال کی حفاظت فرما, عزت آبرو کی حفاظت فرما, ایمان و عقائد کی حفاظت فرما. میرے مولا کی مصیبتوں کو دور فرما, پریشانیوں کو دور فرما, مشکلوں کو آسان فرما. اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. خواتین اسلام کی عزت کو مولا کریم محفوظ و معمول فرما. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ.